بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل بچے اور بچیوں کی بے حراروی کی اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے، میں کہا کرتا ہوں نا کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، اور باپ نے جس کے لیے قرضے لے کر اس کی اسکول کی فیس جمع کی، اسٹیشنری کا سامان لا کر دیا، خود آدھی روٹی کھائی، بچے کو بھر پیٹ کھانا کھلایا، اپنے غربت کے اور تنگی کے حالات بچے پہ ظاہر نہیں ہونے دیے، جو مانگا وہ چیز دی، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی۔ یہی بیٹے اور بیٹی آگے چل کر اگر باغی ہو جائیں، غدار اور نمک حرام بن جائیں، اور ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور ماں باپ کے سامنے سینہ سفر ہو جائیں، تو بتائیے ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن یہ عاجز ایسے ماں باپ سے درخواست کرتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کچھ اپنے ماحول کے اندر تبدیلی لائیں۔ ایک تو یہ کہ کوشش اس بات کی کریں کہ دسترخوان پر بیٹے اور بیٹیاں، ماں اور باپ سب کے سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ آپ اس عمل کو ذرا شروع تو کریں، اس لیے کہ گھروں کے اندر اجتماعیت کا ماحول نہیں رہا۔ باپ اپنے وقت پر آ رہا ہے، اپنے کمرے میں سو رہا ہے، بچہ اپنے وقت پر آ رہا ہے اور اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جوان بیٹی اپنے کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی، اپنے وقت پر کھا رہے ہیں، اپنے وقت پہ سو رہے ہیں، اپنے وقت پر پڑھنے جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، شاپ پہ جا رہے ہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دسترخوان پہ 5 منٹ کے لیے سب کے سب جمع نہیں ہو رہے۔ اس لیے ایک دسترخوان پہ بچوں کے ساتھ ماں باپ آپس میں بیٹھ کر کھانا شروع کریں۔ اس وقت ایک تو تربیت ہی ہو جاتی ہے کہ بچے کھا کس طرح سے رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں، کس طرف ہاتھ چل رہا ہے، جی ان کی اس لائنز کی بھی تربیت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس موقع پر کوئی تربیت کی بات ہو سکتی ہے، اس موقع پر زندگی کا کوئی حسین واقعہ شیئر کیا جا سکتا ہے، سنایا جا سکتا ہے، کوئی عبرت کی بات کسی سے سننے میں آئی ہو، کسی کتاب میں پڑھی ہو یا اخبار میں کوئی چھپی ہو تو وہ سنائی جا سکتی ہے، پھر اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں ان نتائج سے آگاہ کرے۔ ایسے واقعات اگر ہوں تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو بتایا جائے۔ تو یہ ایک بہترین گویا اس وقت ایک مدرسہ ہوتا ہے، کون سا؟ کھانے کے وقت۔ تو ایک تو اس کا ماحول بنائیں، دوسرا اس کے علاوہ کسی اکابر مشائخ کی بہترین کتاب کا انتخاب کر کے 3 یا 4 منٹ کی تعلیم کا معمول بنائیں اپنے گھر میں۔ اور گھر کے سارے افراد کسی بزرگ کی صحبت میں جا نہیں سکتے، کسی بزرگ کو اپنے گھر روز بلا نہیں سکتے، تو یہ کتابیں ان کی صحبت کا نعم البدل ہیں۔ لہذا 3-4 منٹ کسی نہ کسی بزرگ کی کتاب کا اس میں پہلے سے مطالعہ کر لیا جائے اور اس پر نشان لگا لیا جائے، اور ایک فقرے کو یا ایک واقعے کو 2 مرتبہ پڑھنے کا معمول۔ بچوں سے پوچھے بیٹا سن لیا نا آپ نے؟ کہیں گے جی، تو اب جی تو کہہ دیا، اگر آپ کہیں گے اچھا کیا سنا تو کوئی جواب نہیں دے گا، تو پھر کہ اچھا دیکھو ایک بار پھر سن لو، تو انہوں نے جھوٹ موٹ جی کہہ تو دیا، اب جب دوبارہ آپ سنائیں گے تو دل جمی کے ساتھ سنیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک فقرے کو 2 مرتبہ پڑھیں، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پوچھیں کہ سنا کہ نہیں، کیا سمجھ میں آیا، کہ جی سنا، تو ایسے ہی زبان زد کہہ دیں گے کہ جی سنا، حالانکہ کچھ سنا ہونا نہیں۔ اب جب دوبارہ پڑھیں گے اب حضور قلب کے ساتھ سنیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان 2 چیزوں پہ عمل تو کریں، دسترخوان پہ بیٹھ کر ساتھ میں، اور کسی کتاب کا مذاکرہ، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔